اور عرب جانے کے بعد مرد اور عورت دونوں مل کر طواف کرتے ہو, نماز پڑھتے ہو ایک ہی جگہ پر, اور جیسے ہی بھارت آتے ہو عورت نہیں گھسنی چاہیے مسجد میں. کیوں بھیا, ہم مسلمان ہیں, ہم کیوں نہیں مسجد میں جائیں گے؟ ہمارے لیے اللہ نہیں ہے کیا؟ ہمارے لیے کوئی اللہ آئے گی کیا؟ پہلے تو تمیز سے بات کر اللہ کے بارے میں, لیکن تیرے سے تمیز کی ایکسپیکٹ کرنا بالکل بیکار ہے. اب سنو حدیث میں کیا کیا لکھا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ, اللہ کی بندیوں کو یعنی عورتوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے مت روکو. صحیح مسلم کی حدیث ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, اگر تمہاری بیوی مسجد جانے کی اجازت مانگے تو اسے منع مت کرو. لیکن ساتھ میں ہمیں یہ حدیثیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں جس میں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورتوں کی بہتر نماز ان کے گھر میں ہے. اب یہ جو عورتوں کو گھر میں نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے نا, یہ عورتوں ہی کے حق میں ہے. اب آپ سوچو کہ جو مرد ہوتا ہے جس کو مسجد میں جا کر کے نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے ایک ٹائم طے ہوتا ہے, کیونکہ مسجد میں جا کر کے تو obvious سی بات ہے جماعت سے ہی نماز پڑھنی ہوگی. تو اب جماعت سے نماز ادا کرنے کے لیے آپ کو اس ٹائم پر مسجد پہنچنا بالکل ضروری ہو جاتا ہے. لیکن عورتوں کے پاس بہت سارے کام ہوتے ہیں, جیسے کہ مثال کے طور پہ کوئی عورت ہے, اس کا ایک چھوٹا بچہ ہے. اب چھوٹا بچہ اس ٹائم پہ رونے لگ جائے گا تو ماں کی ممتا ایسی ہوتی ہے کہ وہ پہلے اس بچے کو دیکھنا چاہے گی کہ میں اس کو دیکھ لوں, 10 منٹ بعد میں چاہے نماز ادا کر لوں گی. تو ایسے کر کے عورتوں کے بہت سارے گھریلو کام ہوتے ہیں جس میں کہ وہ جماعت کی پابندی نہیں کر سکتی. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پہ لمیٹیشن نہیں لگائی ہے, ان کو بالکل فری ول دے دی ہے کہ تم چاہو تو گھر پہ بھی نماز ادا کرو, چاہو تو مسجد میں بھی جا کر کے ادا کرو. اب جو یہ ان حدیثوں کو دیکھتا ہوگا, جس نے پورا اسلام پڑھا ہوگا, اسے پتا ہوگا کہ عورتوں کو مسجد میں جانے سے اسلام نہیں روکتا. تو اس سے یہ پتا چلا کہ اس عورت نے اسلام تو پڑھا نہیں ہے, بس بے فالتو کے الزام لگانے آ جاتی ہے.